سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے یزید کو حکومت ملی ہے اور وہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، کئی صحابہ نہیں تسلیم کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ ہے کیوں کہ جس قوم کے اندر اتنے سینئر موجود ہیں، عبداللہ بن عمر موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، اور خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے، سینئر موجود ہیں، ان سینئر کی موجودگی میں کسی جونیئر کو کیوں حکمران بنایا جائے، اس کو کیوں موقع دیا جائے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکومت کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ گورنر بھیجا یزید نے ولید بن عتبہ کو، مدینے آئے، سیدنا حسین سے کہا جی بیعت کیجئے، اب ہم حاکم ہیں، اب ہماری حکومت ہے۔ سیدنا حسین نے بعض تاریخی مصادر میں آتا ہے یہ کہا اچھا کریں گے، اور یہ ہے کہ میں سب کے سامنے بیعت کروں گا، لیکن البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ جب کوفیوں کو پتا چلا کہ یہ سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی، اس کا مطلب ہے وہ راضی نہیں، ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے جگر گوشے کو کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ وہی بات جو سیدنا عثمان کے دور میں بات اٹھی تھی کہ ہم ان کو پیچھے کر کے سیدنا علی کو لے کے آتے ہیں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے آتے ہیں، اور پھر اب یہ ہے کہ سیدنا حسین کو لے کے آتے ہیں۔ جب یہ بات چلی تو کوفہ والوں نے پھر اپنے لیٹر لکھے، اپنے خطوط لکھے، مکہ پہنچائے کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کو موقع دیتے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ جو ہمارے حاکم ہیں، ہم کسی اور کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں چاہت تھی اس بات کی کہ امت کو علی منہاج النبوہ ایک خلافت دی جائے، اور اگر کوئی یزید ابن معاویہ کی شخصیت میں یا اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو پیچھے کر کے ایک ایسی شخصیت کو اوپر لایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق خلافت کرے، اور جو ہے علی منہاج النبوہ خلافت کرے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں گئے، پہلے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ خطوط صحیح کہہ رہے ہیں یا کوئی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے میرے ابا کو شہید کیا ہے، پھر میرے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا ہے، کہیں میرے خلاف بھی سازش نہ ہو، پتہ لگا کے آؤ۔ وہ جب گئے کوفہ والوں نے بڑی آؤ بھگت کی، ہاتھ پہ بیعت کی، ہم سیدنا حسین کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے وہ خلیفہ ہیں، آپ ان کو بلائیے۔ کئی ہزار لوگوں نے جو ہے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا بات تو صحیح ہے، سیدنا حسین کو خط لکھا کہ آ جائیے، لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کوئی سازش نہیں محسوس ہو رہی، لوگ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا حسین مکے سے روانہ ہوئے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑنے کے لیے گئے تھے، اور بھائی نہیں، لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ اگر لڑنے کے لیے جاتا ہے کوئی بندہ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنی بیویاں بچوں اپنی خواتین کو ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ تو ان کی بات ماننے کے لیے تیار، وہ خلیفہ کا ایک موقع جو مل رہا ہے اس کے لیے جا رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اپنے خاندان کو ساتھ لے کے گئے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، کئی لوگوں نے روکا، نہ جائیے، کوئی سازش ہو سکتی ہے، انہوں نے آپ کے ابا کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا، یہی لوگ پھر آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں آپ کو بھی شہید نہ کر دیا جائے، نہ جائیے۔ عبداللہ بن عباس نے روکا اور منت کی، عبداللہ بن عمر نے روکا، منت کی۔ فرزدق شاعر کہتا ہے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سواری کے آگے لیٹ گیا، آپ کو نہیں جانے دوں گا، وہ لوگ جو ہیں بے وفا ہیں، غدار ہیں، آپ کے ابا کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا، نہ جائیے۔ کہا نہیں، مجھے مسلم بن عقیل پہ بھروسہ ہے، انہوں نے مجھے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ لوگ مجھے ماننے کے لیے تیار ہیں، چل پڑے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ کوفہ کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر بڑے ٹھنڈے میٹھے آدمی تھے۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے، میری حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے پروں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نعمان بن بشیر کو پیغام بھیجا، کیا کر رہے ہو ادھر، کیا ہو رہا ہے، تم سوئے ہوئے ہو؟ نعمان بن بشیر نے مسلم بن عقیل کو بلایا، لوگوں کو بلایا اور کہا نہ کرو، حکومت کے خلاف خروج کیوں کر رہے ہو؟ لیکن لوگ نہ باز آئے، مسلم بن عقیل کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن جب معاملہ سدھرا نہیں، یزید نے نعمان بن بشیر کو پیچھے کیا کہ تم سے کچھ نہیں ہو رہا، تم قابو نہیں کر پا رہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو لا کھڑا کیا، جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو ساتھ کوفہ کا گورنر ہی بنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک ظالم آدمی، ایک وحشی آدمی، اس کو جب کھڑا کیا گیا، اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔
کہتا ہے بیعت کرو یزید کی، کہا نہیں کرتے، ہم سیدنا حسین کی بیعت کرنے والے ہیں، تو شہید کر دیا مسلم بن عقیل کو۔ جب سیدنا حسین کو پتہ چلا رستے میں کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ارادہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں جناب، آپ واپس نہیں جا سکتے، اب یہ ہے کہ اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، آگے جانا ہے۔ آگے گئے، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر دے کے بھیجا، اور یہ ہے کہ شمر کو لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ سیدنا حسین کو روکو اور میرے پاس لے کر آؤ، کوفہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دینا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری 3 شرطیں مان لو، یا تو مجھے مکے واپس جانے دو، دوسری بات یا مجھے کسی جگہ پہ بھیج دو جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ساتھ جا کے 1 to 1 بات کر سکوں۔ کہا جی آپ جائیے، اجازت ہے۔ عمر بن سعد نے روانہ کر دیا، لیکن جب تھوڑا سا آگے گئے، کہاں کوفہ اور کہاں کربلا، کربلا جو ہے وہ کوفہ سے بہت آگے ہے، دمشق اور شام کے رستے میں آتا ہے۔ جب کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے یزید سے ملنے کے لیے، ذرا بات کو غور سے سنیے گا، یزید سے ملنے کے لیے جا رہے تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، یہ شمر، یہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے پتا چلا کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ صندوق ہے کہ جس میں ہمارے نام کے لکھے ہوئے خط ہیں، ہمارے نام جب یزید کے پاس پہنچیں گے تو ہماری تو خیر نہیں ہے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں موقع پا کے اس خیمے کو آگ لگائی جس خیمے میں صندوق پڑا ہوا تھا خطوط کا، وہ جلا دیے۔ اس کے بعد سیدنا حسین، ظاہر ہے کہ وہ منہ بولتا ثبوت تھے، وہ یزید کے پاس گئے تو جا کے ساری کہانی سنائیں گے کہ مجھے خطوط لکھے گئے، فلاں فلاں بندے نے لیٹر لکھا ہے، اس لیے میں اپنی حکومت لینے کے لیے آیا تھا۔ تو بات یہ ہے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ شمر تھا عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پہ جو بھیجا ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو لعنت کے مستحق ہیں، جگر گوشہ رسول کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک سیاسی اختلاف کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، اور آج کہاں تک بات پہنچی ہے، اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی اس کو رنگ نہ دیا جائے، یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، بہرحال جو ہوا ظلم ہوا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بس ایک بات تھی، وہ لگائی ہوئی آگ جو کہ عبداللہ بن سبا نے آگ لگائی، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان شہید ہوئے، جس کی وجہ سے سیدنا علی شہید ہوئے، جس کی وجہ سے سیدنا حسن شہید ہوئے، اسی آگ کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور آج کا دن 10 محرم کا دن ہے، بڑے اختلافات، بڑی غلط فہمیاں، مجھے پتا ہے کہ جمعے کے بعد سنایا جائے گا کہ جناب آپ یہ تاریخی بات بیان کرتے ہیں، آپ یہ جو ہے سر کبھی اصلاحی موضوع بھی بیان کیا جاتا ہے، کبھی تاریخ کی نقاب کشائی بھی کیے جائے تو کیا حرج ہے؟ اور یہ ہے کہ ان تاریخی واقعات کو بھی بیان کرنا چاہیے اس نیت سے تاکہ امت کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں، تاکہ امت کے ذہنوں میں جو زہر گھول دیا گیا فلاں صحابی کے خلاف، فلاں صحابی کے خلاف، اس کو دور کیا جائے اور بتایا جائے قصوروار کون تھا، غلطی کس کی تھی اور مظلوم کون تھا۔ اور یہاں ایک آخری بات نوٹ کر لیجئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مظلوم تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں ایک جو ہے وہ کسی کو ڈرامائی انداز میں حسین بنایا ہوا ہے اور اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو آدمی تھے، کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح مار کھاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ اپنا دفاع کیے جب تک کیے، آگے بڑھ کے مقابلہ کیے جب تک کیے، تم نے ان کو مظلوم بنا کے پیش کیے کہ جیسے ایک ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور بندہ بیٹھ کے مار کھا رہا ہے، تم نے یہ امیج پیش کیا۔ نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری خون کے قطرے تک اپنا دفاع کیا ہے، لڑے ہیں اور کوئی مار نہیں کھائی۔ لیکن یہ ہے کہ جو ان کا لشکر زیادہ تھا، یہ تعداد میں کم تھے، خواتین اور بچے ساتھ تھے، وہ لشکر اور فوج نہیں تھی، اس لیے شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت یہ ساری نفوس قدسیاں جہاں لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ حقیقی طور پر ان ہستیوں کی محبت ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔